أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ کی حمد و سلام سرکار فخر کائنات قائد المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب عز و جل کی دیوی توفیق سے الحمدللہ درس قرآن کی اس مبارک بابرکت محفل میں ہم جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ آیت نمبر 170 دوسرا پارہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جائے کہ پیروی کرو مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی جو اللہ نے نازل فرمایا، جو اللہ نے اتارا اس کی پیروی کرو۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس چیز پر ہم نے اپنے آب و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اور اگرچہ ان کے آب و اجداد کچھ عقل نہ رکھتے تھے اور نہ وہ ہدایت پر تھے، نہ عقل تھی نہ ہدایت تھی ان کے پاس، ان کے آب و اجداد کے پاس، پھر بھی یہ بعد آنے والی نسلیں قومیں کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے آب و اجداد کے مطابق چلیں گے۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے احکام کو بیان فرمایا جو شیطان کے وار سے گمراہ ہوئے تھے، اور حکم دیا کہ شیطان تمہیں برائی کا کہتا ہے ان کے قدموں پر نہ چلو اور ان سے بچو۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کے جو اپنے اعمال ہیں، یہود و نصارہ کے اپنے طریقے ہیں جن کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے، اس آیت مبارکہ میں ان کا ذکر کر دیا گیا۔ یعنی پچھلی آیت میں شیطانی معاملات کا ذکر تھا کہ شیطان کیا حکم دیتا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں خود ان یہود و نصارہ اور کفار کا طریقہ ہے جن کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہود و نصارہ کو واعظ و نصیحت فرمائی اور دین اسلام کی انہیں دعوت دی اور آخرت کے بارے میں انہیں ڈرایا۔ بظاہر تو ان کو اس دعوت کو قبول کر کے دین اسلام میں داخل ہونا تھا، لیکن بجائے اس کے داخل ہونے کے ان کے بڑے کہنے لگے کہ آپ ہمیں واعظ و نصیحت فرماتے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں، آخرت سے ڈراتے ہیں، ہم ان میں سے کسی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ کیا وجہ بن گئی کیوں قبول نہیں کریں گے؟ تو کہنے لگے اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ہم نے جس دین پر جیسے معاملات میں اپنے آب و اجداد کو پایا گویا بس ہم انہی کے طریقے پر رہیں گے اور انہی کے طور طریقے کے مطابق زندگی کو گزاریں گے۔ یعنی علل اعلان انکار کر دیا دعوت اسلام کا،
علل اعلان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ ہم آپ کی تبلیغ کو نہیں مانتے، ہم تو اس چیز کو مانتے جس پر آب و اجداد کو پایا۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا ان کے آب و اجداد کے پاس تو نہ عقل تھی نہ وہ ہدایت پر تھے۔ یہ کیسا طور طریقہ رہا کہ اگر آب و اجداد 40 برس کی عمر میں خودکشی کر لیتے ہیں تو کیا اسے دیکھ کر آنے والی نسلیں بھی خودکشی کرے گی؟ اگر آب و اجداد غلط و کام میں ملوث تھے، ان کی رسومات غلط تھی، تو کیا ان کو دیکھ کر بعد میں آنے والے بھی غلطی پر جائیں گے؟ لیکن اس قوم نے نہ مانا۔ یہود و نصارہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے، تو اس موقع پر آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ نہیں ماننے والے، اور ان کی نہ ماننے کی وجہ بتا دی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جائے پیروی کرو جو اللہ نے اتارا، جو چیز اللہ عز و جل نے نازل فرمائی اس کی پیروی کرو، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ فرمایا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اس راہ پہ چلیں گے جس پر اپنے آب و اجداد کو پایا۔ یہ غلط رسومات یہ بندے کو تباہ و بربادی کے دہانے پہ پہنچا دیتی ہے، اور اکثر و بیشتر بندہ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی اس قسم کی رسومات پائی جاتی ہے جو یہود و نصارہ، ہندو، انگریز ان کے طرز پہ چلتی ہوئی ہم تک پہنچی، ہمارے آب و اجداد نے اپنایا، پھر اپنانے کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ایسا تو کرنا ہی ہے کیونکہ ہمارے فلاں شخص نے اس طرح کیا، اس فلاں نے اس فلاں کو دیکھ کے ایسا کیا۔ جب ان کو بتایا جائے کہ یہ شریعت کے موافق نہیں، یہ تو شریعت کے مقابل ہے، شریعت کے مخالف ہے، تو جیسے یہ بات سنتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ہماری رسم ہے۔ ایک میں اگر آپ کو مثال دوں، پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں، کہ وہ کیا ہے کہ شادی کے اندر رسومات، کس قدر غلط رسومات، مرد و زن کا خلط ملط بڑے آسان طریقے سے معاشرہ کس اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ ایک کیمرہ مین کو، ایک مووی میکر کو، اس طریقے سے پکچر بنانے والے کو جس کا آپ کے خاندان، آپ کے اہل میں سے کوئی دور تک واسطہ نہیں، اس کو شادی کے رسومات میں، ان پروگرام میں، نکاح ولیمہ میں اور منگنی کے محفل میں ان کو خاص بلایا جاتا ہے۔ اب وہ آپ کی گھر کی خواتین کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے، بلکہ الیاذ باللہ ان کو بتا رہا ہے اس طرح تصویریں بنانی ہیں۔ اور ذرا سی اگر ماضی کے اوپر نظر ڈال لیں، آج یہ دن ہے منگنی، نکاح یا ولیمے کا، پچھلا دن جو گزرا ذرا اس پہ نظر لگا لے کہ یہ خواتین جب گھر سے نکلی تھی اس محفل کی سجاوٹ کے لیے، اس محفل کے لیے خریداری کرنے کے لیے، ان کا لباس کیسا تھا؟ تو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تو برقعے میں تھی، ان کا نقاب بھی لگا ہوا تھا، ان کی آنکھوں کے سوا جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آ رہا تھا، یہ تو پردہ دار خواتین تھی۔ لیکن آج جب اس محفل میں آئی تو برقعہ بھی اتر گیا، وہ ساری جو شرم و حیا والے معاملات تھے سب ایک طرف رکھ دیے گئے۔ جیسے ہی آج کا دن گزرا کل دوبارہ وہی برقعہ پہن لیا گیا، تو آج کے دن آپ کو کس نے رخصت دی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس ادا کو پہچاننا ہوگا کہ کل کا دن آپ شریعت کے مطابق چلا رہے تھے یا آج کا دن آپ نے شریعت کے مطابق چلایا۔ اگر کل برقعہ تھا تو وہ شریعت کے بالکل مطابق تھا، تو آج اگر یہ برقعہ اتر گیا اور غیر محرم شخص آپ کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے آپ کے بلانے کی وجہ سے، تو اس کا مطلب آپ نے شریعت کے قانون کو توڑ دیا، آپ شیطانی ہوس میں مبتلا ہو گئے کہ یہ بھی کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح پکچر بنا لو، اس طرح مووی بن جائے، اس طرح ویڈیو بن جائے۔ آج کے زمانے میں کسی کے پاس وقت نہیں کہ آپ کی یہ ویڈیو جو ہے کچھ وقت کے بعد دیکھی بھی جا سکے، بن گئی، خوش ہو گئے، سائٹ پہ رکھ دی، بس کئی سالوں سال گزر گئے، دیکھنا تک نصیب نہ ہوا۔ اس عمل کے لیے آپ نے کتنا بڑا گندا کام کیا۔ اس طریقے سے لڑکیوں کی مہندی کے ساتھ ساتھ لڑکوں کی مہندی بھی شروع ہو گئی کہ انہیں بھی لڑکیاں مہندی لگا رہی، اپٹن کا پروگرام ہو رہا ہے۔ کیا اسلام میں اپٹن جائز ہے مرد کے لیے؟ مرد کے لیے تو مہندی ہی ناجائز ہے کہ وہ اپنے اعضاء پر مہندی لگائے۔
اگر وہ ایسی مہندی ہے جس میں کلر ہوتا ہے، جسے عام طور پر لال رنگ کی مہندی کہا جاتا ہے یا ڈارک براؤن مہندی کہا جاتا ہے، وہ بالوں میں لگائی جاتی ہے، داڑھی پہ لگائی جاتی ہے، یہاں تک تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ ہاتھوں پہ لگائی جا رہی ہے، پاؤں پہ لگائی جا رہی ہے، اپٹن کی صورت میں ملا جا رہا ہے۔ ملنے والی کون ہے؟ لڑکیاں ہیں، اور بڑے فخر سے علی الاعلان اس کی محفل کو سجایا جاتا ہے۔ یہ معاشرے کی غلط رسومات ہیں، اور کہنے والا علی الاعلان یہ کہے گا کہ ہمارا یہ طریقہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور ساتھ ہی شادی کا گھر ہے، شکرانے کے نوافل ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے خوشی کا دن دکھایا۔ مسلمان کا تو یہ طریقہ ہے، لیکن بجائے شکر ادا کرنے کے ایک معاملہ غلط شروع ہو گیا کہ گانے باجے بجائے جائے، ناچ گانا ڈانڈیے نہ پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب خرافات کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے، اور جب کہا جائے کہ کیا ہے تو کہتے ہیں ہمارا سلسلہ اسی طرح ہے، کہ ہمارے یہاں شادی میں اس طرح کیا جاتا ہے۔ گھرانہ کس کا؟ مسلمان کا، نماز پڑھنے والے۔ لیکن ایسے ماحول میں رہتے ہوئے جب یہ دن آتے ہیں تو بجائے خوشی کے اللہ رب العزت کو ناراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ رسم بن گئی۔ ہر وہ رسم جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے مقابل آ جائے، اگر ایسی رسم پر عمل کیا جائے، یہ رسم تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی، اس کا تانا بانا جہنم تک جا کے ملتا ہے۔ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ یہ بات کرے کہ میرا آبا و اجداد نے یہ کیا ہے۔ آبا و اجداد کا نام تو اس صورت میں لیا جائے گا جب وہ جائز کام کر رہے ہوں گے۔ جس آبا و اجداد نے ناجائز کام کو کیا، آگے آنے والی نسلیں اس ناجائز کام کو ختم کرے گی، نہ کہ اس کو جائز رکھا جائے۔ یہاں تک کہ گھرانے میں نے یہاں تک اس بات کو سنا کہ شادی کا گھر ہے، کوئی گانے باجے نہیں، کوئی خرافات نہیں، کوئی خلط ملط مرد و زن کا سلسلہ نہیں، تو پڑوسی خاص طور پر کہہ رہے ہیں آپ کے تو بچے کی شادی ہو رہی ہے، لیٹ کر دی ہے شادی کو۔ تو جن کے گھر میں شادی ہے، جن کے بچے کی شادی ہے، ان کی والدہ کہتی ہے نہیں نہیں ابھی 2-3 دن کے بعد ہی ہے۔ اب وہ عورت آپ دیکھیں وہ کیا لفظ ادا کرتی ہے کہ کلیجہ منہ کو آ جائے، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، پاؤں کے نیچے سے زمین جدا ہو جائے۔ اس عورت نے کس قدر گھری ہوئی بات کہی۔ وہ عورت کہتی ہے اس دولہے کی والدہ کو کہ آپ کے گھر سے نہ کوئی گانے نہ کوئی باجے، ہم تو سمجھے شاید کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ الیاذ باللہ۔ آپ دیکھیں کتنی غلط سوچ، کیا غلط نظریہ۔ اسلامی معاشرہ، مسلمان، یہ مسلمان کی عورت دوسرے مسلمان کی عورت کو کہہ رہی ہے کہ نہ گانا نہ بانجا نہ وہ ہلڑ بازی نہ کوئی خلط ملط کا سلسلہ نہ کوئی تماشا، ہم تو سمجھے شاید کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خاموشی تو انتقال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب بتائیں مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، اس کو کس طریقے سے تانا زن کیا جا رہا ہے، کیسی بات کی جا رہی ہے الیاذ باللہ کہ ہم تو اس طریقے سے غلط حرکتیں کرتے، تم بھی حرکتیں کرنے والے بن جاؤ۔ تو یاد رکھیں یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے غلط کام کیا، ہم بھی یہ کریں گے۔ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ مسلمان تو علی الاعلان یہ بات کہتا ہے کہ میرا آبا و اجداد کا طریقہ تھا، لیکن چونکہ غلط تھا، شریعت کے خلاف تھا، اب ہمارا طریقہ یہ ہے جو کہ اسلام اور شریعت کے موافق ہے۔ اسی طرح ایک آخری اور اہم رسم کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ خاص طور پر عید کے ایام آتے ہیں تو کچھ لوگوں کی ایسی رسم بھی ہے کہ جس میں دوست و احباب، رشتہ دار جس کے گھر کا کوئی فرد مر چکا، انتقال کر چکا، ان کے گھر پہ جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ خاص طور پر جا کے روتے ہیں عید کے ایام میں، مبارک برکتوں والے دن میں، وہاں جمع ہوتے اجتماع کی صورت میں، اور مقصد نیت یہ ہوتا ہے کہ وہاں جائیں گے اور وہاں جا کے رونا ہے۔ عورتیں روتی ہوئی نظر آئے گی کہ فلاں شخص تھا آج نہیں ہے، ہم نے رونا شروع کر دیا۔ یہ کیسی رسم ہے؟ سوگ جو ہے وہ 3 دن کا تھا، وہ منا لیا آپ نے، اب خاص اس طور پہ آپ جمع ہو رہے ہیں نوحہ کرنے کے لیے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے؟ یہ کس جانب آپ چل پڑے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری رسم ہے، الیاذ باللہ۔
ہمارے خاندان میں خاص اس طور پر اس طرح منایا جاتا ہے، یہ کیسی رسم؟ یہ کیسی رسم ہے کہ عید کا دن ہے، لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے ہوئے، تو کہا ہمارے یہاں اس طرح کیا جاتا ہے کہ لوگ مبارک دینے آتے ہیں، پھر وقفہ کرتے، عورتیں جو ہے اس طریقے سے عورتوں سے مل کر، جن کے گھر کے جا چکے ان سے مل کر رونا دھونا کرتی ہے، جان بوجھ کر اس نیت کے ساتھ ہی جمع ہوتے ہیں، اور یہ رسم ہے۔ نہیں جائیں گے تو خاندان والوں کو برا لگے گا، خاندان والوں کو برا لگے گا، جو اللہ رب العزت کو تم ناراض کر رہے ہو اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا؟ اپنے رب کو ناراض کرو ڈائریکٹ، وہ کام جو ناجائز ہیں وہ کر کے کہہ رہے ہو کہ خاندان والے خوش ہو جائیں گے، تو کیا قبر میں خاندان والے بچانے آئیں گے؟ بروز محشر کیا خاندان والوں کی طرف سے شفاعت ہوگی؟ اللہ رب العزت کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ اس رب کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ اسلام مسلمان تمہیں بڑی بڑی نعمتیں دے دی گئی، تم اسلام کے خلاف ہی ہو گئے، شریعت کے خلاف ہو گئے، اپنے اہل محلہ کی، اپنے خاندان والوں کی رسموں کو دیکھتے ہوئے تم اتنے آگے بڑھ گئے، الیاذ باللہ۔ تو یہ شیطان کے سارے حربے ہیں، جو اس قسم کے وہ حربے کرتا ہے، یاد رکھے شیطان تو ایک انگلی سے کمال دکھا دیتا ہے، ایک انگلی فقط۔ شیطان ایک جگہ سے گزر رہا تھا انگلی اٹھاتے ہوئے، ایک شخص اس کو دیکھ لیا، کہتا ہے ابلیس جسے اللہ نے کشف کا علم عطا فرمایا وہ دیکھ لیا کرتے ہیں، کہتا ہے ابلیس انگلی اٹھاتے ہوئے جا رہا ہے، پوچھ لیا کیا معاملہ ہے، تیری انگلی اٹھی ہوئی ہے؟ شیطان ابلیس کہتا ہے اس انگلی میں تو دیکھ کس قدر حرکت ہے، اور اس ایک انگلی سے میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا تیری ایک انگلی ہے، تو اسے کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے نہیں تجھے پتہ ہی نہیں ہے اس ایک انگلی سے میں کیا کیا کر سکتا ہوں، دکھاؤں تجھے؟ وہ کہتا ہے چل دکھا۔ تو وہ شیطان کہتا ہے نتیجہ سن لے، اس ایک انگلی کی وجہ سے اس پورے شہر میں آگ لگا دوں گا، اس شہر میں جو ہے وہ فساد برپا ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے، ابھی کتنا امن ہے، یہ امن سارا تباہ ہو جائے گا ایک انگلی کی وجہ سے۔ وہ نیکوکار شخص کہتا ہے اپنا کام کر، ایسا کچھ نہیں ہوتا، تو یہ ایک انگلی سے اتنی بڑی حرکت کر دے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے چل میں تجھے دکھاؤں۔ اب وہ شہر کے مشہور و معروف حلوائی کی دکان پہ جاتا ہے، جیسے اس دکان پہ پہنچتا ہے، وہ حلوہ بنانے والا اس چینی کو پگھلاتے ہوئے شیرہ بنا رہا ہے بڑے برتن میں، وہ کھولتا ہوا شیرہ، ابلیس اس کے قریب جاتا ہے، اس ایک انگلی کو شیرے میں ڈالتا ہے اور یوں کر کے شیشے میں پھینکتا ہے، ذرا سے شیرہ اڑا، شیشے پہ گیا، اور ابلیس اس شخص کو کہتا ہے جو نیکوکار تھا، کہتا ہے دیکھتا جا اب میرا کمال، میرا کام ہو گیا، اب تو آگے دیکھ، آگے کا کام تو دیکھتا رہے۔ اب وہ شخص دیکھ رہا ہے کہ شیرہ جو ہے اس نے اس برتن میں، کھولتے ہوئے برتن میں انگلی ڈالی ہے، اس نے شیشے کے وہ پھینکا ہے، وہ کہتا ہے کام ہو گیا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تو وہاں مکھیاں جمع ہو گئی، اور اس طریقے سے چھوٹے موٹے حشرات الارض، یہ سارے جانور جمع ہو گئے، کیڑے مکوڑے، اور اس کو چاٹنے لگے۔ اب دیکھ ہی رہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں چپکلی آئی کہ میں ان جو مکھیوں کو میں کھا لوں۔ جیسے چپکلی وہاں پہنچی اور مکھی کو کھانے لگی، ان کیڑے مکوڑوں کو کھانے لگی، اس چپکلی نے کھانا شروع کیا۔ اب اس حلوائی کی جو دکان تھی، اس کے پاس ایک نایاب و بہت اعلیٰ قسم کی اس کی اپنی بلی تھی جس کو اس نے پالا ہوا تھا۔ اب جانور ہے، اس نے جب دیکھا چپکلی آ گئی ہے جو میرا شکار ہے، وہ فوراً دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی گئی اور کسی طریقے سے سوچا کہ میں چپکلی کو کھا جاؤں۔ چپکلی کے قریب پہنچی، جیسے وہ قریب پہنچی تو باہر سے جو ہے کچھ امیر زادے، کچھ وڈیرے، کچھ سردار گزر رہے تھے، ان کے پاس ان کا ایک کتا تھا، پالتو کتا۔ اب اس کتے کی نظر پڑی بلی کے اوپر، اب اس کو آیا غصہ، اس نے کہا اس بلی پر حملہ کروں۔ بس کیا تھا کہ یہ کتا جو ہے بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا حلوائی کی دکان میں گھسا اور اس بلی پر حملہ آور ہوا۔ جیسے اس بلی پر حملہ آور ہوا اور بلی بھاگتے ہوئے اچھلتے ہوئے جب وہ زیادہ اچھلی تو وہ کھولتے ہوئے شیرے میں جا کے گر پڑی، کھولتا ہوا شیرہ اس میں گئی۔ جیسے وہ اس میں گئی، اب کھولتے ہوئے شیرے میں جس میں جو ہے وہ انگلی نہ رکھی جائے، جس میں اتنا پاور ہو، اتنی گرماش ہو کہ فوراً جلا دے بندے کو، اس کے اندر یہ جانور، یہ بلی جو اچھل کے گئی، مالک کو بہت غصہ آیا کہ اس کتے کی وجہ سے
میری بلی جو ہے اس کھولتے ہوئے شیرے میں چلے گئی، فوراً اس نے جو اس کے پاس چیز تھی مارنے کے لائق، اس نے اس کتے کو مارا، اتنا مارا کہ موقع پر کتا ہلاک ہوا، کتا مر گیا۔ لیکن کتا کس کا تھا؟ سرداروں کا تھا، وڈیروں کا تھا۔ اب وہ تو بھاگتے ہوئے اس دکان کی طرف آئے، دیکھا کہ وہ اس کتے کو مار رہا ہے، حلوائی جو دکان کا مالک ہے وہ مار رہا ہے۔ ان کو آیا غصہ، انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک اتنا مارا کہ دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ حلوائی، وہ دکاندار موقع پر ہلاک ہوا، مر گیا وہ۔ اب وہ جب مرا تو اس کے اہل خانہ کو پتہ چلا، وہ بھی سارے آ گئے، انہوں نے سرداروں کو، وڈیروں کو مار دیا، وڈیروں کی قوم کو پتہ چلا، وہ بھی آ گئے، اتنی بڑی لڑائی ہو گئی، شہر میں آگ لگ گئی، فتنہ فساد پھیل گیا۔ ابلیس اس شخص کو کہہ رہا ہے، دیکھا اس انگلی کا کمال، اس ایک انگلی نے پورے شہر میں آگ لگا دی۔ وہ کہتا ہے اس طریقے سے وہ لوگوں کا راہ سے ہٹاتا ہے، جھگڑے فساد کرواتا ہے، یہ ہے اس کا طریقہ۔ کتنا بڑا فساد ہوا، ہم نے تو صرف شیرے کو دیکھا کہ یہ شیرہ ہے بس، لیکن اس کی چال کہاں تک تھی، اس نے کیا حرکت کر کے بتائی کہ یہ شیرہ تو تمہیں صرف شیرہ نظر آ رہا ہے، لیکن بظاہر اس میں اتنی طاقت ہے کہ ان لوگوں کو اتنا لڑا دے گا، اتنا لڑا دے گا کہ قتل و غارت گری ہو جائے گی، ایک دوسرے کے قتل پہ در پہ ہو جائیں گے، قتل کرنے والے بن جائیں گے، آگ لگ جائے گی۔ تو یہ اس نے کر کے بتایا، شیطان کا معاملہ ایسا ہی ہے، اس طریقے سے وہ راہ سے ہٹاتا ہے۔ تو یہ جنہوں نے کہا بل نتبع ما الفینا علی آبانا، وہ ان کو شیطان نے ایسا رنگ دے دیا ہے کہ اس رنگ سے یہ باہر نہیں آتے، وہ کہتے بس ہمارے آب و اجداد اسی رنگ پر تھے، لہذا ہمیں بھی اسی رنگ پہ رہنا ہے، جبکہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرا رب تو فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، آب و اجداد اگر سچے نہیں انہیں چھوڑو، جو سچے ہیں ان کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے دین کی تعلیمات، ہمیں ان کے ساتھ ملنے کا حکم دیا گیا۔ خاص طور پہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے صحابہ کرام، میرا رب فرما رہا ہے ان سچوں کے ساتھ یعنی صحابہ کرام سے مل جاؤ۔ دوسرے فرماتے ہیں اولیاء اللہ، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ تیسرے عاشقان علماء کرام، فرمایا ان کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ 3 ہستیاں ہیں جس کے بارے میں میرا رب واضح طور پر پیغام دے رہا ہے کہ اے ایمان والو ان لوگوں سے مل جاؤ، جب ان لوگوں سے مل جاؤ گے تمہاری بھی بگڑی بن جائے گی، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، لہٰذا ان لوگوں سے مل جاؤ۔ اب ملنے سے کیا مراد ہے، روحانی یا جسمانی؟ جسمانی طور پر تو ہم صحابہ کرام سے مل نہیں سکتے، ان کا دور گزر چکا۔ اس طریقے سے کبار اولیاء کاملین، بڑے بڑے اولیاء کاملین سے ہم نہیں مل سکتے، ان کا دور بھی گزر چکا۔ اب کیا مقصد ہوا؟ تو فرمایا ان لوگوں سے جسمانی طور پر تو نہیں مل سکتے، لیکن روحانی طور پر، قلبی طور پر، دلی طور پر ان کے ساتھ ہو جاؤ، دلی طور پر ان سے مل جاؤ۔ اب یہ ملنا کیسا ہوگا؟ فرمایا یہ ملنا اس طرح ہوگا کہ ان کی تعلیمات اور سیرت پر عمل کرنے والے بن جاؤ، صحابہ کی سیرت پر چلنے والے بن جاؤ، اولیاء کاملین کی سیرت پر چلنے والے بن جاؤ، علماء دین کی سیرت پر چلنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ مقام دے دے گا جس کے بارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہی وہ راستہ ہے جس کے بارے میں ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، خاص دعا کی جاتی ہے۔ آب و اجداد کی راہ پہ چلنے کی دعا قطعاً کبھی نہیں کی جاتی، دعا کی جاتی تو کن کی جاتی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستوں پہ چلا جن پر تو نے ڈائریکٹ انعام فرمایا، جن پر تیرا انعام ہوا، بولا مجھے ان کے راستوں پہ چلا۔ اب نماز کے اندر تو مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے تیرے نیک وکار انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا، لیکن نماز کے بعد اگر یہ کہے کہ یہ رسم شریعت کے خلاف ہے، یہ رسم دین اسلام کے خلاف ہے، اور کہے کہ ہمارے آبا و اجداد کی رسم ہے، نماز میں اعلان کر رہا ہے کہ نیکوکار کے راستے پہ چلا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا، نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی آب و اجداد کے راستے پہ نکل پڑتا ہے، شریعت کے خلاف جو عمل ہے وہ عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عجیب و غریب شخص ہے کہ 2 راستے اپنائے ہوئے ہیں، نماز کے اندر دعا کچھ کر رہا ہے، بعد نماز کے باہر عمل کچھ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے رستوں سے ہماری حفاظت فرمائے، نیک انعام یافتہ لوگوں کے رستوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان بری بری رسموں سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو درس قرآن ہوا
اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غلطی کو طے کبھی معاف فرمائے، اور تمام احباب کو مجھ سمیت ان باتوں کو یاد رکھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔